السلام علیکم۔ رمضان کا مبارک مہینہ تھا، ہر طرف رونق تھی، لاؤڈ اسپیکر سے سحری کی پکار ہو رہی تھی۔ شہر کے ایک چھوٹے محلے میں 9 سال کا ایک پیارا بچہ رہتا تھا، احمد نام تھا۔ اس سال احمد بہت اتساہت تھا کیونکہ وہ پہلی بار روزہ رکھنے جا رہا تھا۔ صبح صبح اس کی امی نے اسے پیار سے اٹھایا۔ بیٹا اٹھو، سحری کا وقت ہو گیا ہے، احمد کی آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ امی، آج میں پورا روزہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ سحری میں پراٹھے، کھجور اور دودھ تھا۔ احمد کے ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، یا اللہ میرے بیٹے کو صبر دے اور اس کا پہلا روزہ قبول کر۔ فجر کی نماز پڑھ کر احمد نے اپنی امی سے پوچھا، امی افطار میں کتنا ٹائم ہے؟ امی مسکرائی اور بولی، ابھی بہت وقت ہے بیٹا، لیکن ہر پل جو تم صبر کر رہے ہو وہ اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے۔ احمد نے قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کی، لیکن دھیان بھوک پر چلا جاتا۔ پیٹ سے گر کی آواز آ رہی تھی۔ شام کے قریب احمد تھوڑا باہر ٹہلنے گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کچھ بچے ٹھنڈی ٹھنڈی کلفی کھا رہے تھے۔ اس کے قدم دھیرے ہو گئے۔ دل میں آیا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بس ایک بوند پانی پی لوں۔ تبھی ایک آواز آئی، احمد بیٹا۔ وہ تھے مولوی صاحب، مسجد کے امام۔ انہوں نے دیکھا کہ احمد تھوڑا کمزور لگ رہا تھا۔ پوچھا، کیسا لگ رہا ہے روزے میں احمد؟ احمد نے شرماتے ہوئے کہا، بہت مشکل ہے مولوی صاحب، میرا من کر رہا تھا روزہ چھوڑ دوں۔ مولوی صاحب مسکرائے اور بولے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تم تو تکلیف سہ رہے ہو، وہی تمہاری عبادت ہے۔ احمد اپنے گھر لوٹا۔ گھر لوٹنے پر امی نے کہا، بیٹا یہ کھانا فرزانہ آپا کو دے آؤ، ان کے گھر میں افطار کا انتظام نہیں ہے۔ احمد تھکا ہوا تھا، لیکن امی نے کہا، بیٹا روزہ بھوک سے زیادہ دوسروں کی مدد کرنا سیکھنا چاہیے۔ احمد کھانا لے کر گیا فرزانہ آپا کے گھر۔ 3 بچیاں تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا دیکھا، ایک چھوٹی بچی نے احمد سے کہا، بھیا آپ فرشتے جیسے ہو۔ احمد کا دل بھر آیا، بھوک جیسی بھول ہی گیا تھا۔ احمد اپنے گھر لوٹا۔ گھر لوٹنے پر امی نے کہا، بیٹا یہ کھانا فرزانہ آپا کو دے آؤ، ان کے گھر میں افطار کا انتظام نہیں ہے۔ احمد تھکا ہوا تھا، لیکن امی نے کہا، بیٹا روزہ بھوک سے زیادہ دوسروں کی مدد کرنا سیکھنا چاہیے۔ احمد کھانا لے کر گیا فرزانہ آپا کے گھر۔ 3 بچیاں تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا دیکھا، ایک چھوٹی بچی نے احمد سے کہا، بھیا آپ فرشتے جیسے ہو۔ احمد کا دل بھر آیا، بھوک جیسی بھول ہی گیا تھا۔ احمد گھر آیا، اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر۔ احمد نے کھجور اٹھائی، بسم اللہ کیا اور اسے کھایا، دعا مانگا۔ جیسے ہی کھجور منہ میں رکھی، ایک انوکھی مٹھاس محسوس ہوئی۔ ابو نے کہا، تمہارا پہلا روزہ مکمل ہوا بیٹا۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اللہ کی مدد کے بنا مجھ سے نہیں ہوتا۔ رات کو پریوار مسجد گیا۔ تراویح میں امام صاحب جنت اور رحمت کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ احمد گھر آیا، اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر۔ احمد نے کھجور اٹھائی، بسم اللہ کیا اور اسے کھایا، دعا مانگا۔ جیسے ہی کھجور منہ میں رکھی، ایک انوکھی مٹھاس محسوس ہوئی۔ ابو نے کہا، تمہارا پہلا روزہ مکمل ہوا بیٹا۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اللہ کی مدد کے بنا مجھ سے نہیں ہوتا۔ رات کو پریوار مسجد گیا۔ تراویح میں امام صاحب جنت اور رحمت کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ احمد نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ مجھے نیک بنا دے، میں ہر روز دل سے رکھوں گا۔
روزہ اور بھوک سے نہیں ڈروں گا۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ صبر، عبادت، سچائی اور دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ احمد کی طرح ہر بچہ اور بڑا اگر دل سے روزہ رکھے تو اللہ اسے بہت راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کے بچوں کو توفیق دے، صبر دے کہ رمضان کا پورا روزہ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔